الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو اخلاق عظیمہ کا درس دیا، ایسے اخلاق سکھائے کہ اللہ کے بندے اللہ کو پسند آ گئے اور اللہ نے دنیا میں ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ 10 صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کا نام لے لے کر نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسی انسانوں کی جماعت تیار کی کہ فرشتے بھی ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ تھے جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے بہترین نمونہ۔ آپ ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین بھائی تھے، ایک بہترین دوست تھے، ایک بہترین خامن تھے، ایک بہترین تاجر تھے۔ جس انداز سے دیکھا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہترین نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تاریخ انسانیت میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ہر بات کی تفصیل آج کتابوں میں محفوظ ملتی ہے۔ بلکہ ان احادیث کو جنہوں نے آگے روایت کیا ان کے حالات زندگی بھی محفوظ ہیں۔ اسماء و رجال کا فن امت نے ایسا ایجاد کیا کہ آج دنیا کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جی فلاں بات کی جو ہے ایتھنٹسٹی کیا ہے۔ اتنی کامل مکمل زندگی کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے اس کو بھی گنا ہوا تھا۔ آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا تکیہ کیسا تھا، آپ کی چادر کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں کیسی تھیں، آنکھیں مبارک کیسی تھیں، ریش مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، آپ کی ازواج مبارکہ کون کون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر کیا ہجرت کا، کیسے آپ نے سفر کیا اپنی زندگی میں شام کا، آپ نے کیسے غزوہ میں حصہ لیا، کس کس غزوہ میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیسے زندگی گزارتے تھے، رات میں کیسے زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کا ہر بندہ نیک سے نیک ہو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ میں اور آپ الگ کمرے میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، باہر نکل کے بات نہ کرنا۔
اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر بیوی نے ڈھول کا پھول کھول دیا تو کیا بنے گا۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہیں اور ہمارے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ تم جو مجھے کرتا ہوا دیکھتی ہو تمہاری ذمہ داری ہے تم اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اتنی ٹرانسپیرنٹ لائف تاریخ انسانیت میں کسی کی نہیں ہو سکتی اور اتنی کامل زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا میں لیکن ان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے جی اس نے بڑے کام کیے اور بھی کرنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں بندے نے بڑے ملکوں کو فتح کیا، اگر وہ زندہ رہتا تو اور بھی ملکوں کو فتح کرتا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں بندے نے بڑی کتابیں لکھی، اور بھی وہ کتابیں لکھتا، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گیا۔ فلاں بندے نے یہ کام کیے، وہ اور بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، بڑے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، اور بھی اگر زندہ رہتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ ایک شخصیت ایسی ہے جن کی مبارک زندگی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کامل اور مکمل تھی۔ چنانچہ میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کہ میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ تو 1,24,000 صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ ونصح الامہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا میں جو مقصد دنیا میں لے کے آیا تھا اس کو پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو جب باقی سب لوگوں کی زندگی ادھوری ہے تو ادھوری لوگوں والی زندگی کو ہم اپنا قائد کیوں بنائیں؟ ہمیں اس شخصیت کو قائد بنانا ہے جس کی زندگی پوری ہے، کامل ہے، اور وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جتنی تفصیل کسی کو معلوم ہوتی چلی جائے گی نا اتنا اس بندے کو نبی علیہ السلام سے محبت زیادہ ہوتی جائے گی۔ انگریزی کا ایک فقرہ ہے the more you know him the more you love him، جتنا اس کو جانتے جاؤ گے اتنا تم اس سے محبت زیادہ کرتے جاؤ گے۔ لوگوں کو محبت کیوں نہیں؟ وہ جانتے نہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا کہ میرے محبوب کی مبارک زندگی کیسی تھی تو یہ بھی محبت کرنے والوں کی قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا کہ اول اور آخرین سب کے علوم کو جمع کیا جائے تو نبی علیہ السلام کا علم ان سب سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اتنا علم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، کوئی 15-20 سال پہلے اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان تھا اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جتنی شخصیتیں بڑی گزری ہیں جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا ان میں سے 100 شخصیتوں کی اس نے لسٹ لکھی، اور ان 100 شخصیتوں میں سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، نیوٹن کا بھی کیا، شیکسپیئر کا بھی کیا، آئنسٹائن کا بھی کیا، بڑے بڑے سب انسانوں کا تذکرہ کیا، مگر سب سے پہلے نمبر پر اس نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ خود عیسائی بندہ ہے۔ میں جب اس کتاب کو پڑھا تو اس کتاب کا پہلا فقرہ تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز
will surprise some of the readers کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے کہ اس فہرست میں نمبر 1 پر ان کا تذکرہ کروں، اس سے بعض قارئین بڑے حیران ہوں گے، مگر میں ایسا کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے اور وہ بڑی شخصیتیں بنے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے بہترین استادوں سے، پروفیسروں سے پڑھا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھا، اور پھر اپنے وقت میں وہ بڑے انسان بن کر زندگی گزار گئے۔ ایک ہی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، اور پھر انہوں نے اگر دنیا کو علم کا درس دیا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ میں انہیں پہلے نمبر پر بیان کروں۔ تو اللہ کے محبوبوں کو اللہ نے علم ایسا عطا کیا کہ سبحان اللہ، آپ نے انسانیت کے سامنے علم کے دریا بہا دیے۔ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر دنیا کے سب سے بڑے دقیقہ دان تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک مینجمنٹ کا کورس کیا تو جرمنی کا ایک پروفیسر تھا جو 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا، وہ آیا ہمیں وہ کورس پڑھانے کے لیے۔ پورے ملک کے بہت قابل انجینئرز کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ تو مسٹر براڈی اس کا نام تھا، جرمن تھا وہ۔ اس نے آ کے ہمیں درس دیا اور کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب سکول کالج سے بندہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر کتابوں کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یورپی دنیا نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ پریکٹیکل انجینئر بن جاتے ہیں ان کو سیمینار اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، بلیٹنز پڑھنے پڑتے ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا علم اپ ڈیٹ رہے۔ اس نے 3-4 مرتبہ یہی بات کی کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے، پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔ جب اس نے 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو میں نے اشارہ کیا کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو یہ لفظ کہہ رہے ہیں نا کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی کہ بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ کہنے لگا صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسکولوں کالجوں کے بعد بھی بندے کو پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہتے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو تاریخ انسانیت میں پوری زندگی علم کرنے کا کنسیپٹ یہ میرے پیغمبر اسلام کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات اس کو بتائی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تو حیران ہو گیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا سارے لوگوں کے سامنے اور اپنی ڈائری لا کر مجھے دی اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو عربی میں بھی لکھ دو اور اس کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا۔ پھر وہ آیا اور کہنے لگا سب لوگوں کے سامنے کہ میں آج اس کلاس کے سامنے عہد کرتا ہوں آئندہ جہاں بھی میں لیکچر دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپی یونین نے یہ کہا، میں کہوں گا کہ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا۔ تاریخ انسانیت میں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی عزت ہمارے پیغمبر اسلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔
آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں نے تو لکھا ہی صحیح، عیسائیوں نے بھی لکھا، ہندوؤں نے بھی لکھا، سکھوں نے بھی لکھا، اشعار بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی عظمت کے بارے میں۔ اور ویسے بھی ذرا سن لیجئے کہ اذان جب ہم دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہوتا ہے نا۔ اب ذرا غور کیجئے، سائنسی دور ہے نا تو لوگ سائنسی بات جلدی سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو سورج طلوع ہوتا ہے نا تو مشرق کی طرف جو ملک ہے اس کا نام ہے فجی، وہ آسٹریلیا سے بھی آگے ہے۔ پوری دنیا کی مشرق اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھوپ آگے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تہجد کا وقت فجی میں ہوتا ہے، پھر فجر کی اذانیں فجی سے شروع ہوتی ہیں پوری دنیا میں۔ اب جب اذان کا وقت ہوتا ہے نا تو ایک ملک میں آدھا گھنٹہ تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کسی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، پہلے اسلام آباد میں ہوتا ہے، پھر لاہور میں، پھر فیصل آباد میں، پھر جھنگ میں، پھر چلتے چلتے کراچی میں آدھا گھنٹہ بعد جا کر اس نماز کا وقت آتا ہے۔ ہم جو نماز یہاں پر 5 بجے پڑھتے ہیں نا، کراچی والے 5:30 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پورے ملک میں اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں اذان ختم ہوئی تو اگلی مسجد میں، اگلی مسجد میں، اگلی مسجد میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب فجی میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پورے ملک کی مختلف مساجد میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فجر کا وقت وہاں پر مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اگلا ملک آتا ہے برونائی، وہاں پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجی والے تو فجر کی نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور برونائی والے پھر فجر کی اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر برونائی ہوتے ہوتے پھر گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب وہاں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ملائیشیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر پورے ملک ملائیشیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ جب ملائیشیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سنگاپور میں شروع ہو جاتا ہے، پھر سنگاپور میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سنگاپور میں اذانیں ہوتے ہوتے ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ادھر برما میں وقت شروع ہو جاتا ہے، تو برما میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر برما میں جب اذانیں مسلمان مکمل کرتے ہیں اس کے بعد انڈیا میں شروع ہو جاتی ہیں، پورے انڈیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں شاید 2 گھنٹے لگتے ہو، چونکہ انڈیا ایریا کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو ابھی انڈیا میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان میں وقت ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فجر کی اذانیں پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے دبئی کے ساتھ، وہاں پر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دبئی میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، تو سعودی عرب میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی فجر کی اذانیں سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ 24 گھنٹے میں ایک بھی ایسا لمحہ نہیں کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی شہر کی کسی نہ کسی مسجد میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ اپنے محبوب کا نام بلند نہ فرما رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا کہ ہم بیٹھ کے پوری دنیا کی اذانیں سن رہے ہوتے تو ہم غور کرتے کہ یہاں اذان ہوئی، اب یہاں ہوئی، اب یہاں ہوئی، اب یہاں ہوئی، اور ہوتے ہوتے اذان ابھی ہم تو سعودی عرب پہنچے ہیں۔ مسلمان تو سعودی عرب سے آگے یورپ میں بھی ہے، امریکہ، بلکہ اس سے بھی آگے تک ہیں مسلمان۔ تو اگر پوری دنیا کی اذانوں کا حصہ لیں تو لگتا ہے کہ ابھی اذانیں فجر کی چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر اذان ظہر کی چل رہی ہوتی ہے، پیچھے عصر کی اذان، پھر مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان، اور ابھی دنیا میں عشاء کی اذانیں مغربی ممالک میں ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے فجر میں پھر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 24 گھنٹے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر بلند فرما دیا۔ سچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، سچ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ دنیا میں انسان کو عروج ملتا ہے،
پھر اس کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ شروع میں بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی عروج کا زمانہ ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، کمزوری کا زمانہ، بینائی بھی کم ہو جاتی ہے، دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جسم میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، بال سفید بھی ہو جاتے ہیں، تو کمزوری کا وقت آ گیا۔ عروج کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا۔ یہی کام سورج کے ساتھ ہے، صبح میں طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی حرارت بڑھتے 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 دوپہر کے وقت بالکل اس کی شدت پہ حرارت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، اور زوال ہوتے ہوتے بالآخر مغرب کے وقت وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کا دستور یہی ہے کہ پہلے عروج ملتا ہے، اس کے بعد زوال آتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایسے بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف عروج ہی تھا، زوال کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے سے آپ کا آخرت کی طرف چلے جانے والا حصہ اعلیٰ، پھر آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی سے قیامت کے دن آپ کا مقام محمود پہ جا کر سجدہ کرنا اس سے بھی اعلیٰ، پھر آپ کا مقام محمود سے جنت میں چلے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ اللہ نے آپ کو ایسی زندگی دی کہ جس میں عروج ہی عروج تھا، اور اللہ نے آپ کو زوال سے محفوظ فرما لیا تھا۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے شعر کہا لنا شمسم وللآفاق شمسو، اے آسمان ایک تیرا چاند، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے اہل خانہ کے پاس۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آسمان تیرا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور اے آسمان کے سورج سن لے کہ تجھے عروج تو ملتا ہے مگر تجھے زوال بھی ہے، تو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے جس کی زندگی میں عروج ہے، زوال اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی زندگی میں آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، کیا تجھے میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈرتا رہتا تھا، میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا، راندہ درگاہ ہوتے دیکھا، تو میں اللہ کے جلال سے کانپتا تھا، ڈرتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آخری کتاب میں میرے بارے میں آیات نازل فرمائیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد مجھے اپنے اچھے انجام کا یقین ہو گیا، آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے بھی حصہ نصیب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا کوئی چیز، اور دیتے دیتے اس کی لپیں بھر جائیں تو لینے والا کہتا ہے بس بس بس، تو فتردا کا معنی ہے بس بس بس۔ اے میرے محبوب،
تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا، اتنا عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگی جائے گی ویسے قبول ہو جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب انبیاء نے مانگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی، جیسی مانگی اللہ نے ویسی قبول فرما لی۔ تو صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی، میں آخرت میں وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بہت خوف کا دن ہوگا، بہت دہشت کا دن ہوگا، ہر بندے پر خوف طاری ہوگا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا اور بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ایسے خوف زدہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں آج میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہنم میں ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے نا، یا دودھ کڑ رہا ہو، گرم ہو رہا ہو تو ابال آتا ہے اور دودھ باہر کو گرنے لگتا ہے، ایسے جہنم میں ابال آئے گا اور اس کے بڑے بڑے انگارے جو ہوں گے وہ آسمان کی طرف اڑ کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس گر رہے ہوں گے تو مخلوق کے اوپر ایک خوف ہوگا، ہر بندے کو یہ فیل ہوگا کہ کہیں یہ انگارے میرے سر کے اوپر آ کر گرے، تو ہر بندہ خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا اور پسینہ ہوگا اور شدت ہوگی پریشانی کی۔ اس وقت سب انبیاء مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کی شفاعت کیجئے تاکہ اللہ اپنی امت پر معاملہ آسان کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے، نبی علیہ السلام مقام محمود پر جا کر سجدہ کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں سجدہ کرتے ہوئے رونے لگ جاؤں گا، جب میں مقام محمود پہ رو کے سجدہ کروں گا اللہ مجھے پوچھیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ آپ کے بندوں کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، آپ حساب کتاب شروع کروائیے تاکہ مخلوق کے اوپر یہ مشکل وقت ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حساب کے لیے آگے پیش کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق لانو کو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے ابو بکر آگے ہو جاؤ اور اپنا حساب دو۔ سیدنا صدیق رونے لگ جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، کسی ایسے بندے کو آگے کر دیں جو بچپن سے مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی اسلام فرمائیں گے نہیں ابو بکر تم آگے ہو، اتنا حساب دو۔ تو ابو بکر صدیق عنہ نبی اسلام کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھیں گے اور وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق عنہ کو روتے دیکھ کر اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو رو رہا ہے، تو نے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ابو بکر تو روتا ہے، ابھی تو تیرے احسانات کا میں نے بدلہ دینا ہے، جب میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا کر دی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر عنہ کو حکم دیں گے، وہ بھی رونے لگ جائیں گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑی حصے میں جا کر مسلمان ہوا، عمر کا بہت سارا حصہ میرا کفر اور شرک میں گزرا ہوا ہے،
آپ کسی ایسے بندے کو آگے کریں کہ جس نے پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو، تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے عمر حساب جو آگے بڑھو، حکم کی تعمیل میں عمر لانا بھی آگے بڑھیں گے، اور وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگ جائیں گے۔ جب وہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر تم رو رہے ہو، تم مراد مصطفیٰ تھے، تمہارے لیے تو میرے محبوب دعائیں مانگتے تھے، اور تمہارے اسلام قبول کرنے نے تو اسلام کو رونق بخشی، اسلام کو تقویت ملی تمہاری وجہ سے۔ آج تم روتے ہو، یہ تو تمہارے انعام کا دن ہے، چلو میں نے تمہیں میرے حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجیں گے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ جب وہ رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے عثمان تم روتے ہو، حالانکہ تم نے تو میرے محبوب پر ایسا احسان کیا کہ میرے محبوب نے دنیا میں دعا مانگی تھی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے اوپر حساب کو آسان فرما دینا۔ واقعہ اس کا یوں ہے، عید کا دن تھا تو نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کوئی چیز منگاؤں اور پکاؤں، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں یتیم بھی آئیں گے، ہم گھر والے بھی ہیں تو ہم خود بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ام المؤمنین خاموش ہو گئیں اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب منظر دیکھا، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور آنے والی عورتیں بھی خوب ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عائشہ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے تو یہ کھانا کیسے پکا اور کیسے لوگ کھا رہے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام عثمان ابن عفان نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے کے طور پر بھیجا، تو مجھے بھی ایک اونٹ گروسری سے لدا ہوا ملا، اس میں گھی بھی تھا، آٹا بھی تھا، میں نے اس میں سے یہ چیز بنائی، اب ہم بھی کھا رہے ہیں اور سب کو کھلا بھی رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بارے میں تو میرے محبوب نے یہ دعا دی تھی، میں نے تیرے حساب کو آسان کر دیا، یا تجھے بھی بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے ہوں گے، وہ بھی روئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ تو میرے محبوب نے مواخات کی تھی، تو ان کا بھائی بنا تھا، تو ان کی جگہ پر مکہ مکرمہ ان کے بستر پہ لیٹا تھا، اور تو نے تو ان کا دل یہاں خوش کیا، یہ کیا، چل میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ تو جب ان چاروں حضرات کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، محدثین نے لکھا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوگی، اس کے بعد باقی ساری انسانیت کا حساب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ لیں گے۔ اللہ کا جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، غصہ جو تھا نا وہ خوشی میں بدل جائے گا، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ باقی ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ حساب پیار کے ساتھ لیں گے، اور اتنی رحمت سے حساب لیں گے کہ حیران۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، پردہ کر دیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، وہ مانتا جائے گا، اتنے گناہ گنوائیں گے کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا آج میں نہیں بچتا، مگر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے اتنے گناہ تو کیے لیکن تو مجھ سے دنیا میں معافیاں مانگتا تھا، میں نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے،
جب اس کے گرد سے پردہ ہٹے گا تو مخلوق دیکھے گی یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق سمجھے گی شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک عام امتی ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا، پھر اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، وہ چپ کھڑا رہے گا مگر دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کا تو ابھی نمبر آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا ہم نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ خود کہے گا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ تو اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ مسکرا پڑیں گے اس کے عمل پہ، کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، اللہ بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ رحمت سے حساب لیں گے کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیکی کی وجہ سے 2 بندے جنت میں جائیں گے، ایک نیکی کی وجہ سے 2 بندے جنت میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک بندے کا حساب ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک گناہ زیادہ ہوگا، تو فرشتہ کہے گا اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی نا تو نیکی اور گناہ برابر ہو جاتے، اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت بھیج دیتے، اب تیرا چونکہ ایک گناہ زیادہ ہے لہذا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بندہ فرشتے سے کہے گا کیا میں کسی سے ایک نیکی مانگ سکتا ہوں؟ تو فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کو کہے گا ہاں تم مانگ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا، بھائی دیکھ ہم دونوں کاروباری تھے، تیرے اوپر قرضے ہوتے تھے تو میں چکا دیتا تھا، میرے اوپر قرضے ہوتے تھے تو آپ چکا دیتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، آج میرے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور تیرے پاس تو بہت نیکی ہیں، تو نے تو بڑے چلے لگائے اور بڑی مسجدیں بنوائیں اور بڑے مدرسے بنوائے اور نیک کام کیے، تو بھائی ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ کہے گا نہیں، جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا نا میں ایک نیکی نہیں دیتا، مجھے کیا پتا میرا انجام کیا ہوگا۔ تو بھائی انکار کر دے گا، پھر وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا، امی آپ میری ماں ہیں، میرے اوپر قربان ہوتی تھیں، مجھے کہتی تھی بیٹا تجھے تو گرم ہوا بھی نہ لگے، اور مجھے آپ کہتی تھیں میں تو آپ کے اوپر سب کچھ قربان کر دوں، امی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس تو بہت نیکی ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، آپ تہجد پڑھتی تھیں، یہ کرتی تھیں وہ کرتی تھیں، امی ایک نیکی مجھے دے دیں۔ وہ کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی نہیں دیتی، مجھے کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر وہ اپنے والد سے مانگے گا ابو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے پرورش دی، پالا، اور کتنا میرے اوپر مہربان تھے اور کتنا میری جو ہے محبت کرتے تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، آپ تو مسجد کمیٹی کے صدر بھی تھے اور آپ تو یہ بھی تھے وہ بھی تھے، اور بہت نیکیاں ہیں، ایک نیکی مجھے چاہیے۔ وہ کہے گا بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا، مجھے کچھ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا، بیوی بھی انکار کر دے گی، پھر وہ اپنے بیٹوں کے پاس آئے گا، بیٹے بھی انکار کر دیں گے۔ جب سارے رشتہ دار نیکی دینے سے انکار کر دیں گے نا تو وہ رونے لگ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ تو جب وہ رو رہا ہوگا نا، بہت رو رہا ہوگا کہ آج میرے ساتھ کسی نے بھلا نہیں کیا، ایک نیکی مجھے کسی نے نہیں دی، مجھے کتنی امیدیں تھیں ان کے ساتھ، کوئی میرے کام نہیں آیا۔ تو ایک بندہ اس کے قریب سے گزر رہا ہوگا، وہ اس کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، پوچھے گا یار یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ فرشتہ کہے گا اس نے ایک نیکی مانگی تھی اپنے لوڈ ون سے اور کسی ایک نے بھی نیکی نہیں دی، اور یہ اب مایوس ہو کے رو رہا ہے۔ تو وہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے، وہ ایک نیکی اسے دے دو، میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، ایک نیکی جو ہوئی باقی تو کچھ ہے نہیں۔
تو اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو چلو میری وجہ سے یہ جنت چلا جائے۔ جب وہ بندہ نیکی دینے کا اعلان کر دے گا نا تو فرشتہ اعلان کرے گا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی۔ اب قیامت کے دن یہ اتنا عجیب کام ہوگا کہ مخلوق حیران ہو جائے گی، اچھا ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے فرشتے تو نے کیسا اعلان کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی۔ اللہ نے فرمایا نیکی دینے والا کون ہے؟ ذرا اس سخی کو میرے پاس کر دو۔ چنانچہ وہ سخی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو اتنا بڑا سخی کہاں سے آیا کہ آج کے دن تو نے نیکی دوسرے کو دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو تھی ہی ایک نیکی، میں نے سوچا میں نے تو جہنم جانا ہی ہے، اگر میری وجہ سے یہ جنت جا سکتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے بندے ہو کے اتنی سخاوت کا اظہار کیا اور میں تو پروردگار ہوں، یا میں نے تجھے بھی جنت دے دی اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ تو ایک نیکی پر دو بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی پھر رحمت کا ایسا معاملہ ہوگا۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ ان دونوں کو جہنم جانے کا حکم دیں گے کہ تم نے برے کام کیے، جاؤ جہنم میں۔ جب وہ اللہ حکم فرمائیں گے نا جاؤ جہنم میں، تو ایک تو بھاگنے ہی لگ جائے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پھر بلا لیں گے، ہاں بھائی پہلے تو بتا، تو بھاگ ہی پڑا۔ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اب آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں، تو میں نے سوچا یہ آپ کا آخری حکم ہے اس پر تو عمل کر لوں، میں بھاگ پڑا جہنم کی طرف۔ اللہ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تو چلتا تھا پھر مڑ کے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا پھر مڑ کے دیکھے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی آپ نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اگرچہ آپ نے آج مجھے جہنم جانے کا حکم دے دیا، میں حکم کی تعمیل میں چل پڑتا تھا، پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو رحم آ جائے، پھر دیکھتا تھا پھر سوچتا تھا شاید رحم آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے تم دونوں کو میں نے جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب اتنی رحمت سے لیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق لانا بھی بیٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے بخشش کا جو ہے دعا فرما رہے ہیں، میں ایک لپ بھر کر لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ اب جب یہ وعدہ ہو گیا تو عمر لانو بڑے خوش ہو گئے۔ عمر لانو نے پھر کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کہا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے۔ تو عمر لانو نے کہا کہ ابوبکر تم جانتے ہو اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ بھئی آپ غور کریں، اگر گندم کے دانے پڑے ہو نا اور میں یوں کر کے اپنی لپ بھروں تو 100-200 دانے نہیں آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں دانے اس چھوٹی سی لپ میں آ جائیں گے۔ اگر میری لپ میں ہزاروں دانے آ سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ تو کھرب ہا کھرب لوگ اس لپ میں آئیں گے اور اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو عمر لانو مطمئن ہو گئے۔ ابوبکر صدیق لانو پھر عرض کیا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے۔ تو عمر لانو کہنے لگے ابوبکر اللہ نے لپ بھرنے کا وعدہ تو فرما دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق لانو نے جواب دیا عمر اگر لوگوں کا اور فائدہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے اس میں؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی تو اللہ نے وعدہ فرما دیا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور جنت عطا کر دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق لانو نے پھر عرض کیا اے اللہ کے وسلم اور دعا کیجئے۔ تو عمر لانو نے کہا ابوبکر جب 2 لپوں کا وعدہ اللہ نے بھر لیا تو اب مزید دعا کیا کرنی؟
انہوں نے پھر یہی کہا عمر اگر اوروں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو فائدہ ہونے دو، چونکہ ان کے اندر بھی رحمت غالب تھی۔ چنانچہ نبی اسلام نے ان کے کہنے پر پھر دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپے بھر کر جہنم سے نکالوں گا اور اتنے کھرب ہا کھرب انسانوں کو بغیر کسی عمل کے آپ کی دعا کی برکت سے جنت عطا کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے عمل تو اس قابل نہیں کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں، ہاں میں اتنی دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ جن کو آپ بغیر کسی عمل کے محض اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے، مجھے بھی آپ ان میں شامل فرما لینا۔ تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ فقط جنت عطا فرمائے۔ ہمارے پلے تو خالی ہیں، جھولیاں خالی ہیں، کوئی ایک بھی عمل نہیں جو اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہو، بس اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اللہ کی اتنی رحمت قیامت کے دن ہوگی کہ بے گناہ بھی چیخیں گے کہ یا اللہ تیری رحمت گناہگاروں پہ اتنی ہو رہی ہے تو میں بھی گناہگار ہوں، میرے اوپر بھی رحمت فرما دیجیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں چند اشعار لکھے، پنجابی زبان کے ہیں، امید ہے آپ سمجھ لیں گے۔ مجھے کوئی طرز لگا کے پڑھنا تو نہیں آتا، لیکن بہرحال میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں اور آپ ان کو سنیں۔ فرماتے ہیں ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے در تیرے اتے در در دی گدائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا این عبد دا عرض قبول تھیوے
دربار الہی دے اندر ای عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر لولوں وچ ہووے عشق نبی کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ پڑھ لیں، اور مشکل ہو تو ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور۔ تلاوت قرآن کے بغیر دن نہیں گزرنا چاہیے۔ اور چوتھا عمل ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کریں، ہتھ کار ول دل یار ول، اس کا مشتاق بن جائیں۔ ہاتھ کام کاج میں لگے ہوں اور دل اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ خود پڑھنا نہیں ہے اللہ اللہ، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اس کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری کہتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک، مفسر نے لکھا اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی کا نام مراقبہ ہے۔ تو انشاءاللہ 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام آپ مراقبہ کریں گے تو دل منور ہوگا اور اس کی حرارت کو آپ خود محسوس کریں گے۔ آج سائنس کی دنیا ہے تو لوگ ذرا مثالوں سے بات آسانی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں سیل فون آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو شام کے وقت بیٹری ڈسچارج ہوئی ہوتی ہے، بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو آپ بھاگتے ہیں گھر اور جا کے اس کو چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ چارجر کے ساتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم روزانہ اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاموں میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم شام کو گھر جائیں اور 10-15 منٹ مراقبہ کریں۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، یہ بھی دل کی بیٹری کو
چارجر کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی بات ہے، تو اس سے یہ بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے، اور پھر اس مضبوط بیٹری کے ساتھ اگلا دن پھر ہم اپنا کام کاروبار کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کی بیٹری کو ریچارج کرتے رہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اس کو ریچارج کرتے رہا کرو۔ تو یہ مراقبہ واقعی بندے کے ایمان کو ریچارج کر دیتا ہے، اور بندہ پھر گناہوں کو نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور نیکی کا شوق دل میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرما دے۔ اب سب حضرات دعا مانگنی ہے، مگر اس سے پہلے چند منٹ مراقبہ کر لیں تاکہ مشق ہو جائے مراقبے کی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے،
بدل دے جو دیدار تیرا روز محشر جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے مردہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے اللہ بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا 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 وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو اپنی رحمتوں کے صدقے صاف فرما دے۔ اللہ 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 اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے معاف فرما دے۔ اپنی رحمتوں کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ ہم اپنا علم نہیں پیش کرتے، اللہ ہم اپنا عمل نہیں پیش کرتے، عمل تو ہے ہی کوئی نہیں پلے میرے مولا، یہ اخلاص بھی کوئی نہیں ہے۔ کریم پروردگار زندگی میں ریا ہی ریا ہے، دکھلاوا ہے دکھلاوا ہے، دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے، دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے۔ عوام بھی دکھلاوا کرے، علماء میرے مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، رب کریم ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معافی دے دے، اللہ ہمیں معافی دے دے۔ ہمیں جیسا ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں ہے ایسے۔ اللہ تو نے منصب اور دیا تھا، ہم کھڑے کہیں اور ہیں۔ میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے مولا انبیاء کے وارث ہیں علماء، لیکن میرے مولا بد نظریاں ہو رہی ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں۔ کریم پروردگار معافی دے دے، رب کریم معافی عطا فرما دے، اے اللہ معافی عطا فرما دے، میرے مولا معافی عطا فرما دے۔ کریم اللہ میرے مولا اگر ہمیں معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی معاف کر دے، پھر بھی معاف کر دے۔ جس طرح بچہ ماں کے سامنے منتیں کرتا ہے، اللہ ہم بھی تیرے سامنے منتیں کر رہے ہیں، ہمیں معافی دے دے، ہمیں معافی دے دے، ہمیں معافی دے دے۔ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا، استاد سوٹی پکڑ کے مارنے لگتا تھا، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے استاد جی ہمیں معافی دے دے، استاد جی ہمیں معافی دے دو، استاد جی ہمیں معافی دے دو۔ اللہ اللہ ہمارے استاد کو بھی ہم پر ترس آ جاتا تھا، میرے مولا آج ہم استاد سے نہیں ارحم الراحمین سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ 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 ہم ارحم الراحمین سے معافی مانگ رہے ہیں، ارحم الراحمین سے معافی مانگ رہے ہیں، جو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے مولا تیرا ہی وعدہ ہے، تیرا ہی وعدہ ہے کہ گناہ کر کے لاؤ معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ میرے مولا ہم معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ کریم اللہ کریم اللہ 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 اگر ہم اپنی ماں سے ایسے معافی مانگتے وہ بھی معاف کر دیتی۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یا اے اللہ اے اللہ اے کریم اللہ اے رحمان اللہ اے رحیم اللہ
اے جواد اللہ، اے جواد اللہ، اے سخی اللہ، اے سخی اللہ، اے سخی اللہ، اے سخی اللہ معافی دے دے، اے سخی اللہ معافی دے دے، سخی اللہ معافی دے دے، اے سخی، اے سخی، یہ عوام کا نہیں خواص کا مجمع ہے، عوام کا نہیں خواص کا مجمع ہے، اللہ خواص کا مجمع ہے، جن کی داڑیاں قال اللہ قال الرسول پڑھتے پڑھاتے سفید ہو چکی ہے، اللہ نوجوان بھی وہ ہے جو سارا دن چٹائیوں پہ بیٹھ کے تیرا قرآن پڑھتے ہیں، تیرے محبوب کا فرمان پڑھتے ہیں، میرے مولا میرے اللہ آج وہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ہر کوئی اپنوں کا لحاظ کیا کرتا ہے، اللہ تیرے نبی نے انہیں اپنا کہا ہے، اللہ تیرے نبی نے انہیں اپنا کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا، تیرے نبی نے کہا ہے، تیرے نبی نے کہا ہے کہ علماء میرے وارث ہیں، علماء میرے وارث ہیں، میرے مولا یہ تیرے نبی کے وارثوں کا مجمع ہے، اللہ تیرے نبی کے وارثوں کا مجمع ہے، رب کریم وہ معافی مانگ رہا ہے، آج تو معافی ہونی چاہیے، آج تو معافی ہونی چاہیے، اللہ جی آج تو معافی ہونی چاہیے، اور پھر میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا شیخ کامل بھی تشریف فرما ہے، اللہ مرشد کامل بھی تشریف فرما ہے، رب کریم اللہ میرے مولا ان کی برکتیں ظاہر فرما دے، کریم اللہ برکتیں ظاہر فرما دے، اللہ میرے مولا میرے پروردگار تیرے محبوبی نے وعدہ فرمایا ہے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، میری امت میں ایسے بھی مرد ہوں گے کہ جن کی مجلس میں جو بھی آ جائے گا بدبختی ختم کر دی جائے گی، کریم اللہ ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، 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 قدموں میں بیٹھے ہیں، اللہ 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 ان کے قدموں کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے قدموں کا واسطہ دیتا ہوں، یہ وہ قدم ہے جنہوں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ تیرے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے ہیں، اللہ یہ وہ قدم ہے، یہ وہ قدم ہے جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں حاضری دی ہے، کریم اللہ جن کو تیرے محبوب فرماتے ہیں شیخ ذوالفقار تو میرا بیٹا ہے، ذوالفقار تو میرا بیٹا ہے، کریم اللہ آج تیرے نبی کے بیٹے کا واسطہ دے رہا ہوں، کریم اللہ ان کے قدموں کا واسطہ دے رہا ہوں، آج رحم کر دے، آج رحم کر دے، آج رحم کر دے، آج رحم کر دے، آج معافی دے کے اٹھا دے، آج شکاوتیں ختم کر کے اٹھا دے، آج سعادتوں کے تاج پہنا 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 دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا یہ وہ وجود بیٹھا ہے، یہ وہ وجود بیٹھا ہے، یہ وہ وجود بیٹھا ہے جو تیرے نام کو لے کے ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں پھرا ہے، پوری دنیا میں تشریف لے کے گئے ہیں، کریم اللہ اس وجود کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، اپنی دوستی دے دے، اپنی دوستی دے دے، ہم بھی تیری دوستی کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی دے دے، جیسی شفقتیں انہیں دی ہے وہ ان کا ذرہ ہمیں بھی دے دے، 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 محروم نہ کر، محروم نہ کر، محروم نہ کر، سخی سخی سخی
سخی دنیا میں دیکھا ہے، جب کوئی بندہ کسی سخی کے دروازے پہ آتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جناب کیا لے کے آئے ہو، ہمیشہ یہی پوچھا جاتا ہے جناب کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، حنان اللہ، منان اللہ، جواد اللہ، ذو القوت المتین اللہ، اللہ کل شیء قدیر اللہ، اللہ کل شیء قدیر اللہ، اللہ کل شیء قدیر اللہ۔ اللہ کسی بے بس سے تو نہیں مانگ رہے، کسی بے بس سے تو نہیں مانگ رہے، کریم اللہ کسی کے ماتحت سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، سخی سے مانگ رہے ہیں، اللہ کل شیء قدیر سے مانگ رہے ہیں۔ میرے مولا آپ ہمیں دے دیں گے، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کیوں دیا ہے، کیوں دیا ہے، کیوں دیا ہے۔ کریم اللہ جب کوئی نہیں پوچھنے والا تو عطا کر دے، اللہ جی عطا کر دے، اللہ جی عطا کر دے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ میرے مولا جناب کی ایک رحمت کی نظر ہو جائے گی، دل بدل جائیں گے، دل بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، کیفیات بدل جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے۔ یہ دلوں میں معرفت کا نور آج ڈال دے، اللہ معرفت کا نور ڈال دے، کریم اللہ محبت کا نور ڈال دے، اطاعت کا نور ڈال دے۔ کریم اللہ آپ نے خود ہی تو قرآن کریم میں فرمایا ہے اما السائل فلا تنہر، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ میرے مولا جب ہم جیسے کمزور ہم سوالی کو انکار نہ کرے، جھڑکی نہ دے، اللہ 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 ہم بھی کسی دنیا دار کے سوالی تو نہیں بنے، اللہ ہم بھی تو تیرے ہی در کے سوالی بنے بیٹھے ہیں، اللہ ہم بھی تو تیرے ہی در کے سوالی بنے بیٹھے ہیں۔ کریم پروردگار ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دے، اللہ خالی نہ اٹھا دے، اللہ دھکے نہ دے دے، دھکے نہ دے دے، دھکے نہ دے دے، مہربانی فرما دے، مہربانی فرما دے۔ کریم پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ لوگ کہتے ہیں شوگر لا علاج مرض ہے، میرے مولا جناب کے سامنے تو کوئی لا علاج نہیں، جناب کے سامنے بھی لا علاج ہے، کوئی لا علاج نہیں۔ میرے مولا دعا شفا شفا دوائیوں میں تو نہیں رکھی، ٹیکوں میں تو نہیں رکھی، میرے مولا میرے پروردگار اللہ شفا تو جناب کے اختیار میں ہے، جناب کے خزانوں میں ہے۔ اللہ آج شفا کے خزانے کھول دے، اللہ شفا کے خزانے عطا فرما دے، شفا کے خزانے ہمیں عطا فرما دے۔ کریم پروردگار میرے مولا میرے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو برکتوں والی روزیاں، کفایت کرنے والے رزق عافیت کے ساتھ وافر مقدار میں عطا فرما دے۔ اللہ در در کی دور دور سے بچا دے، در در کی دور دور سے بچا دے، در در کے دکے کھانے سے بچا دے۔ میرے مولا میرے مولا میرے اللہ میرے اللہ یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے ٹانگے کے گھوڑے نہیں ہیں، اللہ یہ ریسی گھوڑے ہیں، ریسی گھوڑے۔ اللہ ہمیں ریس کا گھوڑا بنا دے، رب کریم ہمیں دنیا کے چکروں میں نہ ڈال، رب کریم ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ جی ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ جی ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ اخلاص بھی دے دے، اخلاص بھی دے دے، للہیت بھی دے دے، اللہ جی للہیت بھی دے دے۔ ہم تو کھوٹے ہیں، اللہ کھوٹوں کو کھڑا کر دے، اللہ کھوٹوں کو کھڑا کر دے۔ میرے مولا ہمیں پتہ ہے سرے بازار جب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ میرے مولا ہم کھوٹے سکے ہیں، اللہ ہمیں چلا دے، ہمیں کھڑا کر دے، کھڑا کر دے، ہمیں کھڑا کر دے، اور گھر گھر ہم سے دین کا کام لے لے، ہمیں گھر
پہنچا دے اللہ، ہمیں در در پہنچا دے کریم اللہ، بستی بستی پہنچا دے اللہ جی، بستی بستی پہنچا دے اللہ۔ میرے حضرت شیخ کی ایک ہی فکر ہے کہ گھر گھر میں میرے اللہ کا پیغام پہنچ جائے اللہ، وہ غم کا ذرہ ہمیں بھی عنایت فرما دے اللہ، وہ غم کا ذرہ ہمیں بھی دے دے اللہ۔ یہ تیرے نبی والا غم ہے اللہ، یہ تیرے نبی والا غم ہے اللہ، اس کا ذرہ ہمیں بھی عنایت فرما دے اللہ، وہ ذرہ ہمیں بھی عنایت فرما دے اللہ۔ آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے اللہ، ہمیں بھی سیرت محمدی کو اپنانے کی توفیق دے دے اللہ، اپنانے کی توفیق دے دے، خلق محمدی دے دے، خلق محمدی دے دے، خلق محمدی دے دے اللہ، تاکہ ہم جہاں سے بھی گزر جائیں دیکھنے والے کو پتا چلے یہ محمدی جا رہا ہے، یہ محمدی جا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے اللہ۔ ہمیں اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کے لیے کریم اللہ نیک نامی کا ذریعہ بنا دے اللہ جی، نیک نامی کا ذریعہ بنا دے اللہ جی، نیک نامی کا ذریعہ بنا دے اللہ جی، بدنامی کا ذریعہ نہ بنانا اللہ جی، بدنامی کا ذریعہ نہ بنانا اللہ جی، غلطیاں ہم کرے، بدنام ہمارے پڑے ہو اللہ، ایسا کبھی بھی نہ ہم سے عمل کروانا اللہ جی، ایسا عمل کبھی بھی نہ ہم سے کروانا اللہ جی، کبھی بھی نہ ایسا عمل ہم سے کروانا۔ اور اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے اساتذہ، والدین اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو فرما دینا اللہ، سرخرو فرما دینا اللہ، سرخرو فرما دینا اللہ، سرخرو فرما دینا اللہ، سرخرو فرما دینا۔ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میرے وارث آئے ہیں، میرے وارث آئے ہیں اللہ، ان کے ہاتھوں جوم کوثر ضرور نصیب فرما دینا اللہ۔ ایک دعا مانگنے کو جی کرتا ہے اللہ، بڑا دل ہے کہ حضرت شیخ دامت برکاتہم آگے آگے چل رہے ہو اور ہم ان کے پیچھے پیچھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں اللہ، ہماری اس تمنا کو پورا کر دینا اللہ، ہماری اس تمنا کو پورا کر دینا اللہ۔ ہم تجھ سے کوٹھیاں نہیں مانگ رہے، تیرے محبوب کا تعلق مانگ رہے ہیں اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں بس اپنا بنا لے اللہ جی، ہمیں بس اپنا بنا لے، ہمیں بس تو مل جا اللہ جی، مل جا اللہ جی، مل جا، ہمیں اپنا آپ دے دے اللہ، ہمیں اپنا آپ دے دے، اپنا وصل دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت کا نور دے دے، اپنی معرفت کا نور دے دے، اپنے لیے رونا دے دے، اپنے لیے تڑپنا دے دے، اپنے لیے تڑپنا دے دے اللہ، اپنا عاشق بنا لے اللہ، ہمیں اپنا عاشق بنا لے اللہ، ہمیں اپنا عاشق بنا لے اللہ، ہمیں اپنا عاشق بنا لے رب کریم۔ جتنے علماء طلباء یہاں چل کے آئے سب کا آنا قبول فرما، جنہوں نے اس مجلس کو ان کا انعقاد کیا ان کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما کریم پروردگار، میرے حضرت دام برکاتہم کو شفا عطا فرما اللہ میرے مولا، جب ہمیں ترس آ رہا ہے تجھے کتنا ترس آ رہا ہوگا اللہ۔ پاؤں میں بھی مرم ہے، ٹانگوں میں بھی مرم ہے، ٹانگوں میں بھی مرم ہے، بیمار ہے، چلا بھی نہیں جاتا، پھر در در جا رہے ہیں، پھر بھی در در جا رہے ہیں۔ ایک غم تو ہے اللہ، تیری منت ہے اللہ جی، تیری منت ہے، اس غم کا ایک ذرہ سینے میں ڈال دے اللہ، اس غم کا ایک ذرہ سینے میں ڈال دے، اس غم کا ایک ذرہ سینے میں ڈال دے اللہ۔ ہمارے حج دام برکاتہم کو صحت سلامتی والی لمبی عمر نو نصیب فرما دے، لمبی عمر نو نصیب فرما دے۔ میرے علماء فرماتے ہیں حضرت شیخ العالم ہے، حضرت شیخ العالم ہے میرے مولا، سچی بات ہے اللہ، سچی بات ہے اللہ، تیرے گھر میں قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ، امت کو حضرت جی کی
وجود کی ضرورت ہے، اللہ امت کو ضرورت ہے، اللہ میرے حضرت کا وجود امت کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، امت کے لیے نفع کا ذریعہ ہے۔ اللہ تو امت کو قدردانی کی توفیق بھی دے دے، 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 قدردانی کی توفیق بھی دے دے۔ ہم ہیں نہ قدرے، ہم ہیں نہ قدرے، اللہ ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ ایک جیسی قدر کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے، اللہ ہمیں معافی دے دے، ہمیں معافی دے دے، اللہ جی ہمیں معافی دے دے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہمیں بس معافی دے دے۔ حضرت جی قدردانی کی توفیق دے دے، قدردانی کی توفیق دے دے۔ کریم اللہ جو نسبت کا نور دیا ہے، کریم اللہ جو ان سے نسبت کا تعلق دیا ہے، اللہ اس نسبت کو موت تک دوام عطا فرما دے، اللہ موت تک دوام عطا فرما دے۔ کریم اللہ اسی پر موت دے دے، اللہ جی اسی پر ہم مرنا چاہتے ہیں، اللہ اسی پر ہم مرنا چاہتے ہیں، اللہ اسی پر ہم مرنا چاہتے ہیں، اسی پر قبر میں جانا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمیں کھڑا بھی فرما دے، اللہ جی ہمیں کھڑا بھی فرما دے، اللہ جی ہمیں کھڑا بھی فرما دے، اللہ جی ہمیں کھڑا بھی فرما دے۔ کریم پروردگار میرے مولا جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے ہمارے لیے بہتر نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو حضرت جی دامت برکاتہم کی معیت میں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ تو سخی ہے، ہم سخی سے مانگ رہے ہیں، کسی دنیا دار سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ سخی سے مانگ رہے ہیں۔ کریم اللہ حضرت شیخ کی معیت میں ہم سب کو حاضری نصیب فرما دے، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ کریم پروردگار میرے مولا جو مانگا ہے عطا فرما دے، نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ کہ اللہ جو اس مجلس میں آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان برکتوں میں شامل فرما دے، برکتوں میں شامل فرما دے۔ اللہ میرے حضرت کی اولاد میں بھی برکتیں نصیب فرما دے، اللہ صاحبزادگان کے سایوں کو بھی سلامتی کے ساتھ آباد فرما دے، سلامت فرما دے، شرینوں کے شر سے بچا دے، میرے مولا برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا دے، میرے مولا میرے پروردگار بری نظر سے بچا دے۔ کریم پروردگار میرے حضرت کے اداروں میں بھی برکتیں عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، زمینوں میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار جو جو میرے حضرت سے لگتی ہے میرے مولا سب پر رحمت کی نظر فرما دے، پوری امت پر رحمت کی نظر فرما دے، پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ کریم اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، میرے مولا بدعات سے محفوظ فرما، اتباع سنت عطا فرما، اللہ اتباع سنت عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما۔ میرے مولا آج تو علماء بھی پگڑی نہیں باندھتے، اللہ آج تو علماء بھی سنت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، تیری پروردگار اتباع سنت عطا فرما دے، اللہ اتباع سنت عطا فرما دے، اللہ اتباع سنت عطا فرما دے۔ اللہ جو جماعتیں اقامت دین کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم پروردگار جو افراد کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمتوں کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ کریم پروردگار رحمتوں بھرا معاملہ فرما۔ اللہ آپ سے ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور خیریں مانگی، اللہ ان دعاؤں اور خیروں سے میں پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمتوں کے صدقے قبول فرما۔ نستغفرک